پاکستانی فوج میں حالیہ دنوں میں نئی اعلیٰ تعیناتیوں کے بعد ریٹائر ہونے والے عسکری عہدیداران کے مستقبل کے حوالے سے قیاس آرائیاں کی جا رہی ہیں۔ عمومی طور پر ریٹائرڈ آرمی چیفز اور سینئر جنرلز ریٹائرمنٹ کے بعد عمومی تقاریر یا بیانات نہیں دیتے اور نہ ہی ریٹائرمنٹ کے فوری بعد کسی انٹرویو میں اپنا نقطہ نظر پیش کرتے ہیں۔ حال ہی میں ریٹائر ہونے والے سابق آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے بھی اپنی الوداعی تقریر میں کہا تھا کہ اب وہ گمنامی میں چلے جائیں گے لیکن روحانی طور پر فوج کے ساتھ رہیں گے۔ لیکن کیا یہ پابندی روایتی ہے یا اس پابندی کی کوئی قانونی حیثیت موجود ہے؟ معلومات کے مطابق یہ آرمی ایکٹ کا حصہ تو نہیں لیکن فوجی قواعد و ضوابط کا حصہ ضرور ہے جن پر عمل درآمد لازمی ہے اور عمل درآمد نہ کرنے پر کارروائی عمل میں لائی جا سکتی ہے۔ ریٹائرڈ ہونے والے دیگر آرمی چیفز کی طرح جنرل قمر جاوید باجوہ پر بھی انٹرویوز اور تقاریر میں آئندہ 2 سال تک پابندی ہوگی۔ اسی طرح بطور سینئر جنرل فیض حمید پر بھی یہ پابندی لاگو ہوگی، وہ کوئی سیاسی تقاریر یا انٹرویو نہیں دیں گے۔ لیفٹیننٹ جنرل امجد شعیب نے بتایا کہ یہ سخت آرڈر ہے اور فوج کے ڈسپلن کا حصہ ہے کہ ریٹائرمنٹ کے 2 سال تک تقاریر، انٹرویوز یا سیاست میں حصہ نہیں لیا جا سکتا۔ انہوں نے کہا کہ اس کی خلاف ورزی نہیں کی جا سکتی اور اگر ڈسپلن کی خلاف ورزی کریں تو محکمانہ کارروائی ہو سکتی ہے۔ اس متعلقہ افسر کی پینشن روک لی جاتی ہے یا دیگر مراعات بند کر دی جاتی ہیں یا کم کر دی جاتی ہیں۔ اس سے زیادہ کچھ نہیں ہوتا کیونکہ یہ کوئی ایسا اقدام نہیں جس سے کورٹ مارشل یا کوئی سزا دی جائے۔ 2 سال پورے ہونے کے بعد آپ بولنے کے لیے آزاد ہیں، لیکن 2 سال کے بعد بھی اگر کوئی غیر ملکی میڈیا انٹرویو کے لیے رابطہ کرتا ہے تو یہ کہا جاتا ہے کہ اپنی انٹیلیجنس ایجنسی سے پہلے مشورہ کر لیں۔ یہ قانون یا قواعد و ضوابط نہیں ہیں لیکن اگر کسی بھی مستقبل کی پریشانی سے بچنے کے لیے مشورہ کر لینا بہتر ہوتا ہے تاکہ اگر منہ سے کوئی بات نکل بھی جائے تو بعد میں کوئی دقت نہ ہو یا جواب دہ نہ ہونا پڑے۔ انہوں نے بتایا کہ بھارتی میڈیا نے سیاچن کے معاملے پر مجھ سے انٹرویو کرنے کی درخواست کی اور انٹرویو کے انتظامات دبئی میں رکھے گئے تھے۔ میں نے اس انٹرویو کے لیے لکھ کر GHQ سے اجازت طلب کی تھی کہ میں یہ انٹرویو دینا چاہتا ہوں۔ انہوں نے اجازت تو دے دی لیکن ساتھ ہی ریاست کا موقف بھی لکھ کر بھیجا کہ یہ پاکستان کا موقف ہے اور آپ نے پاکستان کے موقف کی ہی نمائندگی کرنی ہے۔ یہ پابندی صرف آرمی چیف کے لیے نہیں بلکہ تمام رینکس پر ہے، چاہے وہ کپتان کا رینک ہو، میجر کا ہو، کرنل، بریگیڈیئر یا کوئی اور، یہ سب رینکس پر لاگو ہوتا ہے۔ 2 سال کی مدت پوری ہونے سے پہلے اگر کوئی متنازع ہونے کی صورت میں اپنی پوزیشن کی صفائی دینا ضروری ہو اور بیان جاری کرنا پڑے تو ایسی صورت میں کیا راستہ ہوگا؟ اس سوال کے جواب میں انہوں نے بتایا کہ ایسی صورتحال میں جنرلز ہیڈ کوارٹر سے اس کی نہ صرف اجازت لینا ہوتی ہے بلکہ انٹرویو یا تقریر کا مواد بھی کلیئر کروانا ہوتا ہے۔ ان کے مطابق سب سے بہتر راستہ یہ ہوتا ہے کہ کسی دوست کے ذریعے خبر شائع ہو جائے جو یہ دعویٰ کرے کہ میں ان سے ملا تھا اور جو بات پھیلائی جا رہی ہے وہ ویسی نہیں ہے۔ جیسے جنرل باجوہ کے اثاثہ جات پر خبریں سامنے آنے پر ایک سینئر صحافی نے جنرل باجوہ کی حمایت میں ولاگ جاری کیا اور کہا کہ جنرل باجوہ کے قریبی ذرائع سے بات ہوئی ہے جنہوں نے بتایا ہے کہ جنرل باجوہ پر پورے کیریئر میں ایک دھیلے کی بھی کرپشن کا الزام نہیں ہے، ان کے تمام اثاثہ جات ڈکلیئرڈ ہیں۔ 2 سال بعد ریٹائرڈ فوجی افسر کو اجازت ہے کہ وہ سیاست میں حصہ لے سکتا ہے، لیکن 2 سال سے پہلے اگر سیاست میں شمولیت اختیار کرنا ضروری ہو تو GHQ سے تحریری نامہ لے کر NOC حاصل کرنا ہوتا ہے۔ جیسے جنرل رحیل شریف جب ریٹائرمنٹ کے فوری بعد سعودی عرب نئی نوکری پر چلے گئے تو اس سے پہلے ان کو GHQ سے NOC کلیئرنس حاصل کرنا پڑی تھی، جس کے بعد وزارت دفاع نے اس کلیئرنس کی بنیاد پر NOC جاری کیا تھا۔ اب تک ریٹائرڈ ہونے والے سینئر فوجی افسران کے مستقبل کے بارے میں صورتحال واضح نہیں ہے کہ وہ کیا ارادہ رکھتے ہیں۔ آئین پاکستان کے تحت کوئی بھی سرکاری ملازم ملازمت چھوڑنے کے 2 سال تک سیاسی سرگرمیوں میں حصہ نہیں لے سکتا۔